سعودی قیادت سے منتخب اور عسکری قیادت کی ملاقاتیں اس وقت ہو رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ صدر، وزیر اعظم، وزیر دفاع اور آرمی چیف سے سعودی وزیر دفاع کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے آرمی چیف صاحب سعودی عرب گئے تھے، جہاں ان کی محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ ملاقاتیں کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، آپ کی نظر میں ان ملاقاتوں کی ٹائمنگ اور ان ملاقاتوں میں جو موضوع زیر بحث رہا، معاشی معاملات اور دفاعی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی بات ہوئی، کس حد تک آپ کو نتیجہ خیز لگ رہی ہیں یہ ملاقاتیں؟ دیکھیں، جب آپ سعودی عرب سے پاکستان کے تعلقات کی بات کریں گے تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ سعودی عرب وہ ملک ہے، جب بھی پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا کسی بھی حوالے سے تو سعودی عرب ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کی امداد کی بندش ہو گئی، تو پھر بھی سعودی عرب نے آپ کو پیٹرول فری دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ محبت کا رشتہ یک طرفہ نہیں، جب بھی سعودی عرب پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس خطے کی سیاست میں بھی چین اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس لیے کہ برے وقت میں یہ کام آئے۔ اب آپ نے بڑا اچھا یہ کویسچن کیا کہ جی یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان معاشی حوالے سے کچھ اقدامات کر رہا ہے، اس لیے کہ ہماری پاکستان کی معیشت اس وقت دگرگوں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ کچھ معاملات پر سرمایہ کاری پر بات چیت چل رہی ہے، اور پاکستان کے سپہ سالار کا اس میں رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے UAE بھی سپہ سالار گئے، 3 دفعہ وہ چین کے وزٹ پہ گئے، اب سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر سے ان کا وزیر دفاع پاکستان آئے ہیں، اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد لگتا یوں ہے کہ انہوں نے 23 مارچ کی انہیں دعوت دی ہے، اور انہوں نے اپنا نمائندے کے طور پر وزیر دفاع آئے ہیں، چونکہ 23 مارچ ہے اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ان کی بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے وقت کے اندر پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب کا رول اہم ہوگا، اور جب سعودی عرب اپنا وزن پاکستان کے ساتھ ڈالتا ہے تو پھر قطر، UAE، دبئی یا دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک اور خاص طور پہ بعض عالمی ادارے جو ہے وہ بھی پاکستان کے حوالے سے سافٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اس وزٹ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ بات کہوں گا کہ سعودی عرب ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور یہ محبت کا رشتہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ان ملاقاتوں سے کیا نتیجہ اخذ کر پائے ہیں؟ ہماری ترجیح قرض ہے یا سرمایہ کاری؟ دیکھیے، دونوں ملکوں کے تعلقات کا اچھا ہونے کی بڑی لمبی روایت ہے، بڑی لمبی کہانی ہے، اور 1965 اور 1966 سے دفاعی میدان میں بھی سعودیہ اور پاکستان کی کوآپریشن چلی ہے اور بڑھی ہے۔ اچھا۔ اور موجودہ کانٹیکسٹ کو، ہسٹری کو چھوڑ دیں، موجودہ کانٹیکسٹ میں پاکستان کا جو بنیادی کنسرن ہے وہ اس کی اکانومی ہے، اور اس سلسلے میں سعودی عربیہ نے پاکستان کی کافی مدد کی ہے، فنڈ پرووائڈ کیا ہے پاکستان کو جو ہے، اور پاکستان کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اور بھی فنڈنگ وہاں سے مل جائے، یا کوئی انویسٹمنٹ اگر وہاں سے آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مدد مشروط تو نہیں ہوگی؟ نہیں، دیکھیں، مشروط نہیں ہوتی، میں ابھی آتا ہوں اس طرف۔ مشروط نہیں ہے یہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ہوتی ہے مشروط۔ یہ مشروط نہیں ہوتی، لیکن انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کچھ کہ آپ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ تو یہ چیزیں تو پاکستان، یہ تو سعودی عربیہ سے ایکسپیکٹڈ ہے، اور سعودی عربیہ نے پاکستان ماضی میں مدد کی ہے اور اب بھی کرے گا۔ پاکستان نے سعودی عربیہ کو سب سے زیادہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے فیلڈ میں مدد کی ہے۔ ہمارے ریٹائرڈ بھی، سرونگ بھی آفیسرز وہاں رہے ہیں، اور ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ دفاعی کوآپریشن دونوں ملکوں میں بڑھے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ روایتی طور پر پاکستان کی جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں ان سے تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں، کیونکہ فائنینشلی یہ اچھی حالت میں ہیں، اور ان سعودیہ کے علاوہ دوسرے بھی 1-2 اور کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کی مدد کی۔ صرف ارلی 70s میں آپ کو لیبیا نے مدد کی، جو کنزرویٹو کیٹیگری میں نہیں آتا، یا سیریا سے آپ کے حافظ الاسد سے آپ کے اچھے تعلقات تھے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، لیبیا کے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے، بعد میں حالات بدل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم انہیں ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل ایڈوائس، گائیڈنس اور سیکیورٹی میں کوآپریٹ کریں گے، اور کرتے رہے ہیں ماضی میں، اور اکانومی میں ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ آپ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں،
اور ڈیفنس منسٹر کا آنا سگنیفیکنٹ تھا کیونکہ یہ جو 23 مارچ کو ملٹری کی پیریڈ تھی یہ بہت امپریسو شو تھا اور اس میں آپ نے تینوں سروسز کی چیزیں ڈسپلے کی، خاص کر ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز، خاص کر ایکوپمنٹ. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کو اٹریکٹ کرتی ہیں، یعنی آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی کیپیبلٹی کیا ہے. تو ہماری جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے وہ اتنی ہے کہ ہم ان ملکوں کی مدد کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ سعودی عربیہ کا دار و مدار امریکہ پہ بھی ہے، لیکن سعودی عربیہ مکمل طور پہ امریکہ پہ دار و مدار کرنا نہیں چاہتا، اس میں رسک ہے، تو لہذا پاکستان بھی ایک ریلائبل پارٹنر رہے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو دفاعی محاذ پر کوآپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں ہم اس سے کسی بلاک کا حصہ تو نہیں بنیں گے؟ دیکھیں بلاکس کا وقت تو گزر گیا، اب بلاکس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اچھا، کہ دوبارہ سرد جنگ نہ ہوگی، نہ اس کو دہرایا جا سکتا ہے، صرف اس کو ایک سمبلزم کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں. بلاکس نہیں بن سکتے، لیکن ہمارے انتہائی قریبی تاریخی طور پر تعلقات سعودی عرب کے ساتھ رہے ہیں، اور جہاں تک کہ سعودی عرب کی سلامتی کا تعلق ہے، پاکستان میں اتنا جذبہ ہے کہ ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے پاکستانی تیار ہوں گے جہاں تک کہ سعودی عرب کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی میرے دوستوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ تاریخی طور پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے. موجودہ تنازع اور ذرا پس منظر ذرا مختلف ہے. کیسے؟ وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا سارا خطہ عدم استحکام کا شکار ہے. ریاستیں کم از کم 4-5 ریاستیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اس کے اندر اتنا تقسیم در تقسیم ہوئی ہے کہ سب کو خطرہ ہے، ایک دوسرے سے خطرہ ہے. بحر کے دشمن جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف، اس کے لیے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. میں صرف مثال دے سکتا ہوں کہ سیریا کی حالت دیکھیں، کئی بحر کے ملکوں کی فوجیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کئی قسم کے وہاں پہ ملیشیاز ہیں، اور ایک جنگ کسی صورتحال ہے، اور حکومت صرف دمشق تک محدود ہے. لیبیا میں خانہ جنگی ہے، یمن میں خانہ جنگی ہے، اور عراق میں بھی صورتحال اتنا اچھی نہیں ہے. تو یہ اس کو سب چیز کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایک آئی لینڈ بنتا ہے نا استحکام اور سیکورٹی کا، تو وہ یہ بادشاہی خاندانوں کی حکومت ہے. خلیج کی ریاستیں ہیں اور سعودی عرب ہے، ان کو اب خطرہ جو ایک وہاں پہ ملیشیاز اور ان کی سرپرستی کا ایک طریقہ چلا ہے وہاں پہ مشرق وسطیٰ میں، اب وہ یمن میں آ گئے ہیں، اور یمن کے ساتھ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ایک جنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون اس وقت سعودی عرب کے لیے انتہائی ضروری ہے. کہ یہ شرط یہ نہیں ہوگی کہ سعودی عرب کی ضرورت ہے، جی سعودی عرب کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور وہ کس حد تک ہم ضرورت فل کر سکتے ہیں یا کس حد تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. کہ اور اس میں مدد کرنے میں بھی کئی درجے ہیں، کہ کیا یہ ضرورت ہوگی کہ پاکستان کی فوجیں جس طرح سے 80s میں جا کے وہاں پہ ٹھہری تھیں، کیا اس طرح ان کو ٹھہرایا جائے گا، کیا ہم ایڈوائزری پوزیشن میں جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں سرائی پہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، لیکن لگ یہ ایسا رہا ہے کہ جو خطے کے خد و خال نکل رہے ہیں جو پالیٹکس کے، اس میں پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں تعاون انتہائی ناگزیر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو صافی صاحب آپ کی نظر میں دفاعی محاذ پر کوآپریشن کس حد تک حقیقت پسندانہ لگ رہا ہے آپ کو یہ، اور اس کے بدلے سعودی عرب ہماری مدد کرنے کو تیار ہے؟ ایک دفعہ پھر مشکل وقت میں سعودی عرب ہی ہماری مدد کرے گا؟ جی یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے. ماضی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ساتھ سعودی دوستی کو ہمیشہ یہ اہمیت حاصل تھی کہ پاکستان سعودی عرب کے لیے قوت کی حیثیت کا حامل ملک رہا ہے. لیکن ابھی اس تناظر میں جو پچھلی ایک حکومت تھی اس پہ پھر کچھ سعودی تھنک ٹینک سے ہمیں سننے کو ملا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کی طاقت ہے یا بوجھ. لیکن اگر ہم طویل اسٹریٹجک تعلقات کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ ایک دوسرے پر انحصار کی دوستی رہی ہے، ایک دوسرے کی قربت پہ مبنی رہی ہے. آپ جانتی ہے کہ 1951 میں شاہ ابن سعود کے زمانے ہی سے پاکستان کے درمیان پہلا دوستی کا معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد پھر شاہ فیصل نے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو بامی عروج تک پہنچایا.
65 کی لڑائی ہو، 71 کی لڑائی ہو، مسئلہ کشمیر ہو، سوات کا 70-71 کا سیلاب ہو، جو اس کے بعد جو سیلاب اور زلزلہ ہو، ہر لمحے پہ جب سعودی عرب کی ضرورت پاکستان کو پیش آئی ہے، سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ابھی حالیہ جو معاشی بحران تھا، سعودی عرب ہی نے پاکستان کے ریزرو میں اپنے پیسے ڈالے اور پاکستان کو کافی مدد کی۔ ایٹمی دھماکے پاکستان نے جب 1998 میں کیا تو اس وقت بھی فوری طور پر جو غیر ملکی اعلیٰ ڈگنیٹی پاکستان کی سرزمین پہ جس نے قدم رکھی تھی وہ بھی سعودی وزیر دفاع تھے، سلطان شہزادہ سلطان، وہ بھی اس وقت پاکستان آئے تھے اور دنیا نے اسپیشلی امریکہ نے اس پہ بہت واویلا مچایا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا جب پاکستان پابندیوں کی زد میں آیا تو 50,000 بیرل تیل جو پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پہ طویل مدت تک سعودی عرب فراہم کرتا رہا۔ تو ہم اس وقت یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس IFC کے تحت جس طرح سلمان غنی صاحب نے آپ کی توجہ مبذول کروائی کہ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کے دوران اور اس سے پہلے جب نگران حکومت تھی اس دوران بھی آرمی چیف کی آمد و رفت جو سعودی عرب رہی، اس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس IFC کے پلیٹ فارم پہ پاکستان سعودی عرب سے اس وقت امداد نہیں چاہ رہا،